تلاوت کرنے کا موقع نہیں ملتا. اللہ اکبر. آج کل دن بڑا ہو رہا ہے لیکن دن کتنا بھی چھوٹا ہو, رمضان میں ذرا دیکھو داخل ہو تو اذان سے پہلے ہی سب لوگ قرآن لے کر کے بیٹھے پڑھ رہے ہیں. برکت ہی ہے نا, وقت میں برکت ہے. تقریباً ایک ختم تو سبھی آدمی کر ڈالتے ہیں, ایک ختم دو ختم, کہاں چند آیتیں بھی پڑھنے کا موقع نہیں نصیب ہو رہا ہے. اسی شب و روز میں 24 گھنٹے ہیں, اس میں کھانا بھی ہے, سحر کے لیے اٹھنا بھی ہے, افطار کے لیے بھی ہے, اور تراویح بھی پڑھنا ہے, اور بال بچوں نے کہا نہیں عید کے لیے شاپنگ بھی کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے. اس کے باوجود ماشاءاللہ تلاوت قرآن کے لیے ذرا دیکھو, ہر گھر میں عورتوں کو موقع مل گیا, بچوں کو موقع مل گیا, مردوں کو موقع مل گیا. یہ برکت نہیں میرے بھائی؟ آج فرمائیے برکتوں والا ہر قسم کی برکت رمضان میں تم دیکھ لو اپنی آنکھوں سے. اسی لیے یہ رمضان کی بڑی فضیلت اور بڑی خصوصیت ہے کہ زندگی کے جس میدان میں, نیکی میں, دین میں, دنیا میں, جس میں بھی دیکھو اللہ تعالیٰ برکتیں ہی برکتیں دکھلاتا ہے آپ کو. کیا خیال ہے بھائی, ہوتا کہ نہیں ہوتی؟ آج کتنا تلاوت کی قرآن کی؟ سب زیرو ہوگا الا ماشاءاللہ. لیکن رمضان جب لگ جائے تو پہلے ہی دل سے ہوتا ہے کتنی جلدی ہم ختم کر لیں. یہ برکت ہی تو ہے میرے بھائی. صدقہ خیرات, بخیل سے بخیل آدمی بھی لوگوں کو دینے کے لیے آمادہ ہو جائے, سب برکت ہے. حضرت ارفجہ بن عبداللہ کہتے ہیں, امام نے صحیح رحمت اللہ علیہ, امام عبدالرزاق بن ابی شیبہ وغیرہ نقل کیا, بڑا ایک پیارا واقعہ. ارفجہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے, ہم لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے. صحابی کے نام عتبہ بن فرقد السلمی, عتبہ بن فرقد السلمی کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور بہت سارے مسلمان تھے. اب صحابی رسول بیٹھے ہیں, ماشاءاللہ کچھ بیان کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں. اتنے میں ہم لوگ تو پہچانتے نہیں تھے, ایک بوڑھا معمر انسان مسجد میں داخل ہو گیا. سمجھ گئے نا, داخل ہوا. ہم لوگ پوچھتے ہیں کون ہے, پوچھتے ہیں کون ہے, تو ابو جو فرقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ قریب تھے, یہ کون ہے؟ بوڑھے آ گئے, یہ صحابی رسول ہیں. اللہ اکبر. ایک صحابی تو پہلے سے بیٹھے تھے, دوسرے صحابی اور آ گئے. اب لوگوں کا بڑا اشتیاق بڑھ گیا, ارے ماشاءاللہ ایک تو ہمارا استاد تھا ہی صحابی, یہ دوسرا بھی آج ہمیں دیکھنے کو مل گیا, اب اس سے بھی کچھ سنیں گے. حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے والے صحابی سے کہا, اللہ اکبر, یہ رمضان کی اہمیت تھی. کہتے ہیں یا ابا عبداللہ حدثنا عن رمضان, آج آپ صرف اللہ کے رسول سے آپ نے رمضان کے متعلق کیا سنا ہے وہی حدیث سنائیے گا ہم لوگوں کو بس. اللہ اکبر. اور کوئی حدیث ہمیں آج نہیں سنائیے گا. حدثنا اما سمیت رسول اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول سے آپ نے رمضان کے متعلق جو حدیثیں سنی ہوگی وہی حدیثیں آپ سنائے ہم لوگوں کو. اپنی بات روک دی. عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات روک دی اور موقع کس کو دے دیا؟ دوسرے صحابی کی. اب صحابی کو پابند کر دیا. آپ حدثنا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما سمیت فی رمضان, آج نماز زکات کچھ نہیں, آج آپ سے ہم لوگوں کو حدیثیں سنائیں جو آپ نے رمضان کے متعلق نبی علیہ السلام سے سنا ہے. انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو سنا کہ نبی علیہ السلام کو کہ جب رمضان قریب آتا, رمضان کا خطبہ آپ دینے شروع کی رمضان کے متعلق, تو فرمایا اے لوگو رمضان برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے. کون سا مہینہ آیا؟ برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے, اور اس میں بہت ساری برکتیں, ان میں سے ایک ہیں فتح فیہ ابواب الجنہ, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں.
وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّعِيرِ، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے. وَتُصْفَدُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، اور اس مہینے میں شیطان کو جکڑ دیا گیا. آئی بات سمجھ لیجیے، سن لیے یہاں تک. وَيُنَادِي مُنَادٍ، اللہ اکبر. صحابی رسول نے خوب زبردست حدیث سنائی. اتنا کچھ بیان کرنے کے بعد ابھی پوری حدیث نہیں، کہتے ہیں اور میں نے نبی علیہ السلام سے سنا. یہ حدیث کیا تھی؟ تفتح، اے لوگوں مبارک مہینہ، برکتوں والا مہینہ آ چکا ہے. تفتح فیہ ابواب الجنہ، جنت کے دروازے سارے کھول دیے جاتے ہیں. وتغلق فیہ ابواب النار، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وتصفد فیہ الشیاطین، اور شیاطین کو اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں جکڑ دیتا ہے. اس لیے ماشاءاللہ اس مہینے میں کی برکتوں میں سے ہے اللہ ایسے شیطان کو جکڑ دیتا ہے کہ 11 مہینے کا بے نمازی بھی اگلی سب میں پہنچ جاتا ہے. دیکھو کتنا تیز، کیوں؟ اس پر جو شیطان 11 مہینے تک مسلط تھا، اللہ نے جکڑ دیا تو اگلی صف میں پہنچا. اب تو پرانے نمازیوں کی تکبیر تحریمہ چھوٹ جائے لیکن اس کی تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹے گی. کیوں؟ شیطان جکڑ دیا گیا، آزاد ہو گیا. وَتُصْفَدُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، اللہ اکبر. وَيُنَادِي مُنَادٍ، یہ ہے رمضان برکت والا. وَيُنَادِي مُنَادٍ یا باغی الخیر اقبل وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ. وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور رمضان جیسے شروع ہوا اسی وقت سے ایک فرشتہ روزانہ آواز لگاتا ہے رات کو. کیا کہتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیاں کرنے والو، جنت کے طلبگارو، اجر و ثواب حاصل کرنے والو، ذرا کوشش کرو. کیوں؟ اب رمضان شروع ہو گیا، جتنا پہلے کرتے تھے اس سے اور اپنا نیکیوں میں قدم آگے بڑھاؤ. لاپرواہی اور سستی سب ختم کرو. کیوں؟ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، کرو گے تھوڑا تو بہت بڑھا چڑھا کر کے اللہ تم کو اجر و ثواب دے دے گا. جتنا اس مہینے میں اجر و ثواب پاؤ گے اتنا کبھی اور اجر و ثواب نہیں پاؤ گے. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے گنہگارو یہ مقدس مہینہ آ چکا ہے، اب ذرا برائیوں کو چھوڑو، صدق کے دل سے توبہ استغفار کرو. کیوں؟ یہ مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے. اور یہ اعلان کب تک ہوتا رہتا ہے میرے بھائی؟ حتیٰ ینقضی رمضان، یہاں تک کہ رمضان ختم ہو جائے. پورا ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے برکتوں کا دروازہ کھلا رکھا. جنت کے سارے دروازے کھلے، جہنم کے سارے دروازے بند. سارے سرکس بدماش جنوں کو، شیطانوں کو جکڑ دیا گیا ہے. اور ایک آواز لگانے والا روزانہ اعلان کر رہا ہے اور آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہے. نمبر 7، رمضان کی بڑی خصوصیات اور رمضان کی ایک بہت بڑی اہمیت اور فضیلت یہ ہے قیام رمضان. کیا؟ قیام رمضان یا قیام اللیل، صلاۃ اللیل. ویسے تو الحمدللہ سال میں جتنی راتیں ہیں ہر رات کو تہجد کی نماز پڑھنا، قیام کرنا، رات میں نماز پڑھنا، یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریف کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد گزار بنائے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ہمارے بڑے پیارے بندے وہ ہیں، محبوب بندے جن کی رات گزرتی ہے رکوع، قیام، سجود، یعنی تہجد گزاری کے اندر. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہمارے وہ بندے جن کے پہلو رات میں بستر سے جدا ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، بستر چھوڑ کر کے میری عبادت